دیکھو جو بھی آپ جس چیز کو بھی غلط سمجھتے ہیں نا آپ کو اس کو غلط کہنا چاہیے. آج جس خاتون کی ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ایک پاکستان کی فیمس اور نہایت ہی قابل جرنلسٹ ہیں. وہ پاکستان کی پہلی خاتون وار کورسپونڈنٹ ہیں, انٹرنیشنل کانفلکٹس کور کر چکی ہیں جس میں لیبنان وار آتی ہے. اس کے بعد وہ انڈین الیکشنز کور کرنے انڈیا بھی گئی تھیں. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے انٹرنل کانفلکٹس بھی کور کرتی ہیں. آج نیوز پر ایک کرنٹ افیئرز کا پروگرام ہوسٹ کرتی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آسمہ شرازی. پروگرام ہے فیصلہ آپ کا. اور اس کے ساتھ ساتھ پارلیمنٹ کیفیٹیریا واز آلسو ہر شو جو کہ جنرل مشرف نے بین کر دیا تھا. آج ہم نے سوچا کہ ہم ایسی خاتون کی بات کرتے ہیں جو ہمارے بیچ میں ہیں تاکہ ہم ان کو اپریشیٹ کر سکیں, ان کی اچیومنٹس کو اکنالج کر سکیں اور لوگوں کو بتا سکیں کہ خواتین آج بھی بہت کچھ اچیو کر رہی ہیں. میں ہوں الوینا جدون. You are watching Women in Leadership series at Marty TV اور یہ ہماری سیریز کی آخری ایپیسوڈ ہے. تو چلیے دیکھتے ہیں آسمہ شرازی کی زندگی کی کہانی. آسمہ شرازی 1976 میں اسلام آباد میں پیدا ہوئی اور انہوں نے پولیٹیکل سائنس پڑھی پنجاب یونیورسٹی سے. انہوں نے اپنا کریئر بطور ریڈیو پریزنٹر شروع کیا ریڈیو پاکستان کے ساتھ اور پھر 2001 میں انہوں نے جیو نیوز جوائن کر لیا. اس کے بعد انہوں نے کئی ٹی وی چینلز کے ساتھ سکسیسفلی کام کیا جس میں ہم 2007 میں دیکھتے ہیں ARY نیوز کے ساتھ انہوں نے کام کیا. اس کے بعد 2010 میں انہوں نے سما ٹی وی جوائن کر لیا اور اس کے بعد انہوں نے ڈان نیوز پہ ایک پروگرام کیا جو کہ بہت فیمس ہوا. اٹ واز کالڈ فیصلہ عوام کا. میں لڑوں گی آپ کا مقدمہ اور فیصلہ ہوگا عوام کا. میں نے آپ کو انٹرو میں بتایا تھا کہ ان کا ایک کافی فیمس شو پارلیمنٹ کیفیٹیریا جنرل پرویز مشرف نے بین کر دیا تھا. اس کا آئیڈیا شو کا یہ تھا کہ وہ پارلیمنٹ کے لائیو سیشنز جو ہیں وہ ان کو کور کریں گے سو دیٹ جو عوام ہے ان کے پاس انفارمیشن ہو کہ ان کی پارلیمنٹ میں ہوتا کیا ہے, اسینشلی کس طرح کی کانورسیشنز جنریٹ ہوتی ہیں, کس قسم کے ایشوز پہ بات کس طریقے سے کی جاتی ہے. یہ وہ ٹائم تھا جب 2007 کی بات ہے, ایمرجنسی نافذ ہوئی ہوئی تھی اور وہ اور ان کے 5 میل کولیگ اینکرز یا جرنلسٹ ان پہ پابندی لگا دی گئی تھی. بٹ انہوں نے اپنا کام پھر بھی جاری رکھا ڈسپائٹ ان کو رشوت کی آفر بھی آتی تھی اور ساتھ ساتھ ڈیتھ تھریٹس بھی ملتی تھیں, بٹ انہوں نے رائٹ ٹو انفارمیشن کے لیے جو کام ہے وہ جاری رکھا. Our demand is freedom of expression. خواتین کا نقطہ نظر یا خواتین کی آئیڈیالوجی بھی جتنے زیادہ اس کو انکریج کرے اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے, کیونکہ اکثر تبصرے یا تجزیہ ہم میل لینس سے ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ کافی زیادہ میسکولن ہو جاتا ہے ان دیئر انٹرپریٹیشن آف اسٹف. آف کورس یہ میرا اوپینین ہے, اس میں کوئی فیکچوئل بات نہیں ہے. جیسا میں پہلے بھی ذکر کر چکی ہوں کہ انہوں نے کافی زیادہ انٹرنیشنل کانفلکٹس بھی کور کیے ہیں. 2004 میں وہ کہتی ہیں کہ وہ انڈیا گئی تھی اور تب انڈیا میں الیکشنز چل رہے تھے تو شی وینٹ ٹو کور دوز, اور وہ کہتی ہیں کہ تب انڈیا پاکستان کے درمیان اس طرح کے تعلقات ڈیولپ ہو رہے تھے کہ فرینڈشپ کی بات کی جا رہی تھی, عوام کا عوام سے تعلق کی بات کی جا رہی تھی. اسی ٹرپ میں انہوں نے بال ٹھاکرے کا انٹرویو کیا. ہی از اے رائٹ ونگ پولیٹیشین ان انڈیا جو کہ شیو سینا کے لیے بھی ریسپانسبل ہے اور ان کا اینٹائی مسلم ریٹرک بھی کافی زیادہ ان کی پالیٹکس میں انٹرینچڈ ہے. فنکار گلی ان کا ایک جہاں فنکاروں کی وہ خود بھی وہ کارٹونسٹ تھے تو وہ پوری گلی میں فنکار رہتے تھے, تو وہاں پہ میں گئی ان کے گھر پہ اور میں نے ان کا انٹرویو کیا. وہ 5 منٹ سے بڑھتا جو ہے وہ 25 منٹ انہوں نے انٹرویو دیا. تو شروع میں تو بڑے وہ سخت تھے لیکن پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ بڑے نرم ہوتے چلے جائے. تو اگلے دن جو تھا وہ بامبے کے تمام اخباروں میں اور ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر جو ہیڈ لائن تھی وہ یہ تھی, ٹھاکرے ٹاکس ٹو پاکستان. انہوں نے اسرائیل لیبنان کانفلکٹ کو کور کیا. وہ کہتی ہیں کہ وہ پاکستان میں تھی تب اور وہ چاہ رہی تھیں کہ اس کانفلکٹ کو کور کریں, اور ان کے جو بیورو چیف تھے اس ٹائم کے حامد میر صاحب وہ آن گراؤنڈ اس وقت رپورٹنگ کر رہے تھے وہاں سے. انہوں نے آسمہ شرازی نے اپنی مینجمنٹ کو میسج کیا کہ شی وانٹس ٹو کور اٹ. ان کی سلیکشن ہو گئی اس پروسیس کے لیے. وہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنی والدہ سے جا کے بات کی اور ان کی اجازت مانگی تو ان کی ایکسپیکٹیشن کے خلاف ایکچولی ان کی والدہ نے ان کو اجازت دے دی اور ان کو انکریج کیا کہ آپ جائیں اور اپنا کام اور اپنی ڈیوٹی پرفارم کریں. اور وہ کہتی ہیں کہ میں کافی زیادہ شاکڈ اور سرپرائز تھی کہ میں اگر اس سچویشن میں ہوتی تو شاید میں اپنے بچے کو کبھی بھی وار زون نہ جانے دیتی. جب کانفلکٹ کور کرنے گئی تو ایک پوائنٹ پہ انہوں نے سیریا اور بیروت کے بارڈر کے بیچ میں ایک انٹرویو کرنا تھا. کہتی ہیں کہ ان کا کیمرہ پرسن بہت زیادہ گھبرا گیا. کیمرہ مین
تھوڑا سا ڈرا تو اس کو میں نے سمجھایا کہ دیکھ زندگی میں ایسے چانسز نہیں ملتے. تو اس نے کہا زندہ رہیں گے تو چانس ملیں گے, مطلب آپ تو مرنے کی باتیں کر رہی ہیں. تو میں نے کہا حوصلہ رکھو, کچھ نہیں ہوگا, اللہ پہ بھروسہ رکھو, زندگی موت تو اس کے ہاتھ میں. انہوں نے 2 دفعہ اسرائیلی بامبنگز کو نیرولی اسکیپ بھی کیا ہے. وہ کہتی ہیں کہ ایک دفعہ انہوں نے بارڈر کراس کیا ٹورڈز لیبنان, اور اماں کو انہوں نے اپنی کال کی تو اماں نے ٹی وی پہ رپورٹنگ سنی تھی کہ ابھی بامبنگ ہوئی تھی کوئی 20 منٹ پہلے, اور وہ نیرولی اس کو اسکیپ کر دیا. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور دفعہ یہ ہوا ان کے ساتھ کہ حزب اللہ فائٹرز نے ان کو ان کے کیمرہ پرسن اور پروڈیوسر کو پکڑ لیا. اس ٹائم پہ بھی انہوں نے ایک اور بام اٹیک کو نیرولی اسکیپ کیا تھا ساؤتھ ٹو سینٹرل بیروت میں. جب وہ انٹر ہوئی تھی تو وہ کہتی ہیں کہ 1 منٹ کے فرق سے جیسے ان لوگوں نے فائٹرز نے جانے دیا تھا ان کو, اس کے بعد اسرائیلی بامبنگ ہوئی تھی. 2009 میں انہوں نے سوات ویلی سے رپورٹنگ شروع کی افغانستان بارڈر کے ساتھ, جب پاکستان ملٹری ٹیررسٹ کو پاکستان کے بارڈر سے باہر نکال رہی تھی. ان کے کام میں ڈاکیومنٹیشن شامل ہے ٹیررسٹ اٹراسٹیز کی. انہوں نے سوسائڈ بامبرز کے انٹرویو کیے. اسی ٹائم کے دوران انہوں نے ٹی ٹی پی کے اسپوکس پرسن جو تب ہوتے تھے حاجی مسلم خان کا انٹرویو کیا. اور اس سب کام کے بعد ان کو کافی زیادہ ڈیتھ تھریٹس ریسیو ہوئی کہ وہ اپنا کام بند کر دیں, بٹ وہ ایک انٹرویو میں اتنی خوبصورتی سے کہتی ہیں آپ کے اندر اتنی جرت ہونی چاہیے کہ کوئی اگر غلط کر رہا ہے تو اس کو آپ غلط کہیں. وار کرائسس کے علاوہ انہوں نے ہیومینیٹیرین کرائسس بھی کافی زیادہ کور کیے ہیں. اگر ہم پاکستان میں 2005 کے ارتھ کویک کی بات کریں جس کا ایپی سینٹر خیبر پختونخوا تھا, پرٹیکولرلی بالاکوٹ سٹی, تو انہوں نے اس سٹی میں 12 دن گزارے تھے وہاں سے کوریج کرتے ہوئے. اگر ہم پاکستان میں جرنلزم کی بات کریں تو 2014 کی پریس فریڈم انڈیکس دیکھیں تو پاکستان 180 کنٹریز میں سے 158 نمبر پہ آتا ہے. پاکستان از آلسو کنسیڈرڈ ایز ون آف دا ڈیڈلیسٹ کنٹریز فار پریس فریڈم ان دا ورلڈ اور جرنلسٹ ان دا ورلڈ. تو آئی تھنک کہ اس سب کو مد نظر رکھتے ہوئے جو وہ کام کر رہی ہیں, آئی تھنک اس کو اپریشیٹ کرنے کی بہت ضرورت ہے, کیونکہ واقعی اس کے لیے بہت زیادہ ہمت ریکوائرڈ ہے. اور آلسو کیونکہ ہمت والے کام اکثر لوگ نہیں کرتے ہیں اور یہ خاتون کر رہی ہیں اور جن سے ہم ایکسپیکٹ بھی نہیں کرتے ہیں. تو آئی تھنک اگر یہ اسٹوری ہمارے نصاب میں نہیں ہوگی تو پتہ نہیں پھر کون سی ہوگی. آسما شیرازی نے پاکستان میں خواتین جرنلسٹ کے ساتھ کی جانے والی ہراسمنٹ, ڈیتھ تھریٹس, ریپ تھریٹس, ٹرولنگ پہ بھی کافی زیادہ بات چیت یا گفتگو کی ہے. ایک ایسی کیمپین اٹیکس وونٹ سائلنس اس کے نام سے شروع ہوئی تھی جو کہ پاکستان کی لیڈنگ خواتین جرنلسٹ نے شروع کی تھی, جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ آپ ہمیں جتنی مرضی ریپ تھریٹس, ڈیتھ تھریٹس, ہراسمنٹ, آن لائن ٹرولنگ کا شکار بنائیں, ہم اپنا کام نہیں چھوڑیں گے. آئی ریممبر میں کچھ عرصہ پہلے ایک آرٹیکل لکھ رہی تھی کہ خواتین جرنلسٹ آن لائن کس طرح کی پریزنس مینٹین کرتی ہیں, جس میں آسما شیرازی کو بھی آئی لکڈ ہر اپ, میں نے ان کو سرچ کیا تو مجھے یہ ریئلائز ہوا کہ اب آسان نہیں ہے ان کو ریچ کرنا, آف کورس, کیونکہ لوگ کافی زیادہ ٹرولنگ کرتے ہیں اور تھریٹس ملتی ہیں. اور پھر مجھے افسوس ہوا اس بات پہ کہ ایک جرنلسٹ کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ لوگوں سے کنیکٹڈ رہے, لوگوں سے رابطے میں رہے, اور جب آپ اس کے لیے اس کا کام ہی مشکل بنا رہے ہو تو آف کورس اس کا کام امپیکٹ ہوگا. 2019 سے 2021 کے درمیان خواتین جرنلسٹ کو کتنے اٹیکس فیس کرنے پڑے ہیں. 2014 میں آسما شیرازی کو ملنے والا پیٹر میکلر ایوارڈ فار کریجس اینڈ ایتھیکل جرنلزم کو ریسیو کرتے ہوئے جو انہوں نے اسپیچ دی تھی, اب ہم وہ سنتے ہیں. I dedicate this award to the unsung heroes of journalism in Pakistan who sacrificed their lives for the cause of their profession. I also dedicate this award to our journalists of remote areas like FATA, Waziristan and Balochistan who are doing their utmost while endangering their lives every spur of the moment. I think کہ اگر ہم اسی پوائنٹ پہ اس ویڈیو کو ختم کریں تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا انہی کے لفظوں میں کہ پاکستان میں خاتون ہونا کتنا مشکل ہے, اور بی پاکستان میں ایک ایتھیکل جرنلسٹ ہونا کتنا مشکل ہے. تو اٹس امپورٹنٹ کہ ہمارے ملک کے لیے جو لوگ اپنی اتنی زیادہ محنت کرتے ہیں, اپنی جان رسک پہ لگا دیتے ہیں, تھریٹس فیس کرتے ہیں, ان کو ریکگنائز کریں, ان کے لیے اسپیس پرووائڈ کریں, ان کو پیار دیں. اس ایپیسوڈ کے ساتھ ہم اپنی ویمن ان لیڈرشپ سیریز کا یہ سیزن ختم کر رہے ہیں. آئی ہوپ آپ کو جن جن خواتین کی ہم نے کہانیاں سنائی ہیں پسند آئی ہوں. اگر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اس کے لیے معذرت ہے. اگر کوئی انفارمیشن آپ لوگ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو پلیز ضرور کیجیے گا. آئی ہوپ آپ کو یہ ایپیسوڈ بھی پسند آئی ہوگی, اتنی انسپائرنگ لگی ہوگی, موٹیویشنل لگی ہوگی, ایموشنل لگی ہوگی. تو اگر آپ کو یہ کانٹینٹ پسند آیا ہے پلیز لائک کریں, شیئر کریں, کامنٹ میں بتائیں, اور مارٹی ٹی وی کو سبسکرائب کریں.
تھینک یو. خدا حافظ.